الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ سورہ اخلاص ہے۔ اخلاص کے معنی یہ ہے کہ دل کو اللہ کے لیے خالص کر دینا، دل کو اللہ کے لیے خاص کر دینا۔ اسی لیے ہم بارہا سنتے ہیں کہ عمل اسی وقت قبول ہوتا ہے جب اس میں اخلاص ہو، عمل اسی وقت قبول ہوتا ہے جب اس میں اخلاص ہو۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو بڑے سے بڑا عمل بھی اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے۔ آدمی اپنی جان دیتے ہوئے شہید ہو جاوے لیکن اس نے دکھلاوے کے لیے کیا ہے، اپنے آپ کو بہادر بتانے کے لیے کیا ہے، تو اس کا اللہ کے یہاں کوئی اجر نہیں ہوگا۔ حدیث شریف میں آتا ہے اس کو گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ تو اخلاص، اس سورت کا نام ہی اخلاص ہے، اور اخلاص کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ خالص اللہ، خالص اللہ۔ کیوں اس کا نام اخلاص ہے؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کا تذکرہ ہے کہ اللہ کیسے ہے، اللہ تبارک و تعالی کیسے ہے۔ قرآن کریم میں شروع میں ہم دیکھتے ہیں تو بڑی صورتیں، اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے چھوٹی چھوٹی صورتوں کا تذکرہ کیا۔ کیوں؟ کہتے ہیں کہ ایک ہی چیز وہ ہوتی ہے کہ جس کا بہت تفصیل سے ذکر کیا جائے اور اس کا ایک خلاصہ ہوتا ہے کہ سب کا نچوڑ یہ ہوا۔ تو یہ جو آخر کی صورتیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی جو بڑی بڑی صورتیں ہیں ان صورتوں کا نچوڑ بیان کیا ہے، اور اس میں بھی یہ جو صورت ہے اس میں سب سے اہم عقیدہ بیان ہوا۔ سب سے اہم کہ سب سے اہم عقیدہ جو ہے وہ ہے توحید۔ اسلام کا دار و مدار خاص تین عقیدوں پر ہے، ایک توحید، دوسرا رسالت، اور تیسرا آخرت۔ توحید، اللہ جیسا ہے ایسا اس کو ماننا، دوسرا رسالت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننا اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اور تیسرا کہ مرنے کے بعد ایک زندگی آنے والی ہے۔ یہ تین عقیدے سب سے اہم ہیں۔ اس میں سے اس میں پہلا عقیدہ توحید کو ذکر کیا گیا ہے، جو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام نے آ کر اپنی اپنی امتوں کو اس کی دعوت دی۔ تمام انبیاء نے آ کر سب سے پہلی جو دعوت ہوتی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت دی ہے وہ کیا تھی کہ اے لوگو تم لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی توحید کے اوپر آ جاؤ تو تم کامیاب ہوگے۔ تو سب سے پہلی یہ ہے۔ اب یہ آیت کریمہ، یہ سورت کیوں نازل ہوئی، اس کا شان نزول کیا ہے؟ چونکہ ہم جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی ہے، یہ وہ زمانہ تھا کہ عرب کے اندر بت پرستی چل رہی تھی، بلکہ صرف عرب نہیں، پوری دنیا میں عموماً بت پرستی چل رہی تھی۔ جو اہل کتاب تھے وہ بھی اسی طرف چلے گئے تھے، جیسے آگے تذکرہ آئے گا۔ اب وہاں تو 360 بت رکھے ہوئے تھے خود خانہ کعبہ کے اندر، اور ہر ایک کا ایک بت تھا کہ روزی چاہیے تو اس کے پاس جاؤ، اولاد چاہیے اس کے پاس جاؤ، صحت چاہیے اس کے پاس جاؤ، بارش چاہیے اس کے پاس جاؤ۔ تو اتنے سارے بت تھے۔ اس زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر ایک اعلان کیا، ایک دعوت دی کہ صرف اللہ کی طرف آ جاؤ، سارا کے سب کچھ کرنے والی ذات تنہا اللہ کی ہے، سب کچھ کرنے والی ذات۔ کہ یہ ایک عجیب دعوت تھی اس زمانے کے اندر، اگرچہ یہ دعوت
انبیاء علیہمُ السلام لے کر آتے رہے، لیکن وہاں مکہ میں ابھی تک یہ پہنچا نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گزرے کئی سال ہو چکے تھے، ایک لمبی مدت گزر چکی تھی، اور ابھی تک سب بت پرستی کے اندر ہی ملوث تھے۔ اب اس زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعوت دی تو ان کے ذہنوں میں سوالات آئے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ یہ جو بت ہے کوئی لکڑی سے بنا ہوا ہے، کوئی پتھر سے بنا ہوا ہے، کوئی سونے سے ہے، کوئی چاندی سے ہے، کوئی لوہے سے ہے، یہ سب کسی نہ کسی سے بنے ہوئے ہیں، ذرا یہ بتاؤ کہ تم جس اللہ کی دعوت دیتے ہو وہ اللہ کس سے بنا ہوا ہے؟ وہ اللہ کس سے؟ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، لوہے کا ہے، کس سے بنا ہوا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ کوئی سوال میں دم نہیں تھا، یا آدمی کے پاس علم نہیں ہوتا تب ایسے سوالات آتے ہیں۔ تو ایک تو یہ سوال ہوا۔ دوسرے بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جب کسی کو پہچاننا ہوتا ہے تو اس کا خاندان معلوم کیا جاتا ہے کہ آپ کے والد کون، بیٹا کون، تو اس طریقے سے کسی کو پہچانا جاتا ہے۔ تو تم جس اللہ کی دعوت دیتے ہو وہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، وہ اللہ جو ہے ان کی اولاد کون ہے، یہ سارا ہمیں بتاؤ۔ تو یہ سارے سوالات جو بیہودہ سوالات تھے، حقیقتاً عقل سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ سوالات انہوں نے کیے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مختصر سی سورت جو صرف 4 آیتوں پر مشتمل ہے وہ نازل کی، اور اس میں خالص توحید سمجھائی گئی کہ اللہ کیسے ہیں، خالص۔ قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ آیا، اس کا سارا نچوڑ لا کر اس کو یہاں پر رکھ دیا گیا، سارا نچوڑ۔ اسی لیے اس کے فضائل بے شمار ہیں، اس صورت کے بہت سارے فضائل ہیں۔ اس میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا جمع ہو جاؤ، میں تمہیں 1/3 قرآن سناتا ہوں، 1/3 قرآن میں تمہیں سنا رہا ہوں، تم جمع ہو جاؤ۔ صحابہ جمع ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قل هو اللہ احد یہ سورت اخلاص ان کے سامنے پڑھی اور کہا کہ یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر یہ ہے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے یا قبرستان میں جاتے ہیں تو عموماً کیا کیا جاتا ہے کہ 3 مرتبہ قل هو اللہ پڑھ کر ان کو بخش دو، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر بخش دی جائے۔ تو 1/3 قرآن 3 مرتبہ پڑھا تو گویا 1 قرآن کا ثواب ان کو ملے۔ ایک قرآن کا ثواب الگ ہوتا ہے اور ایک قرآن کے برابر ثواب یہ الگ ہوتا ہے، دونوں کے بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ قرآن پڑھیں گے ہم کتنے گھنٹے لگ جائیں گے، کتنے دن گزریں گے، ہے نا، اور یہ پڑھنے میں اتنا وقت نہیں لگے گا، تو وہ اس کا ثواب الگ ہے۔ لیکن یہ 1/3 قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یعنی اس کی عظمت بڑی ہوئی ہے۔ تو یہ اس اعتبار سے بھی ایک حدیث میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ بھیجا، اس پر جس کو امیر طے کیا تو وہ نماز پڑھاتے تھے، اور نماز پڑھانے میں وہ یہ کرتے تھے کہ پہلے الحمد پڑھے، پھر کوئی سورت پڑھی، اور سورت پڑھنے کے بعد قل هو اللہ پڑھتے تھے اور پھر رکوع کرتے تھے۔ ہر قرات میں، ہر نماز کے اندر یہی کرے کہ ایک سورت اور پڑھے اور اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے یہ قل هو اللہ احد کی سورت پڑھا کرتے تھے۔ جب یہ ہوا تو اب راستے میں جب واپس آیا ہے وہ دستہ تو ساتھیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سنائی، اس لیے کہ صحابہ کا یہ امتیاز تھا کہ ان کے یہاں کوئی بھی چیز پیش آتی تھی وہ فوراً حضور کو کہہ دیتے اور فوراً کیا کر دیتے تھے، حضور سے اس کو سمجھتے تھے کہ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، ہمارا کوئی بڑا ہونا چاہیے کہ جس کے پاس ہماری ساری چیزیں موجود ہو اور اس کے ساتھ ہم مشورہ کریں اور ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ یہ صحابہ ہر چیز کو، تو صحابہ نے کہا کیوں ایسا کرتے تھے، وہ ایسا کرتے کیوں تھے کہ ہر رکعت کے اندر قل اللہ پڑھتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے اس سورت سے بہت محبت ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی وحدانیت آئی ہے، اللہ کی توحید آئی ہے، تو مجھے اس سے بہت محبت ہے، اس وجہ سے میں ایسا کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ انہیں خوشخبری دے دو کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی ان سے، کیونکہ اس میں اللہ کی صفات ہیں، اللہ کی ذات کیسی ہے وہ بتایا گیا ہے۔ تو اللہ سے جب محبت ہوئی ہے تو اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور روایت میں، دوسری ایک روایت میں جس کے اندر یہ آتا ہے کہ کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ ہے
کہ جن کے یہاں جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں رکے تھے. مکہ سے جب ہجرت ہوئی تو ہجرت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے پہلے ایک جگہ ہے قباء، وہاں 14 دن ٹھہرے. تو وہاں پر انہی کے مکان کے اوپر ٹھہرے تھے اور وہاں مسجد تعمیر ہوئی اور مسجد کے امام بھی یہی تھے اور یہ بڑے بزرگ آدمی مانے جاتے تھے. تو ان کا یہ معمول تھا کہ یہ جب نماز پڑھاتے تھے، امام تھے نماز پڑھاتے تھے، تو الحمد کے بعد پہلے قل هو اللہ پڑھیں اور پھر دوسری سورت پڑھتے تھے. پہلے قل هو اللہ پڑھیں اور پھر دوسری سورت. تو لوگوں نے کہا کہ یہ کیا کرتے ہو، یا تو قل هو اللہ پڑھو یا تو کوئی دوسری سورت پڑھو. قل هو اللہ بھی پڑھتے ہو اور پھر یہ بھی پڑھتے ہو. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس سے بڑی محبت ہے، میں تو اگر امام بنوں گا تو اسی طریقے سے پڑھاؤں گا، اگر تم کو منظور نہیں ہے تو امام دوسرا بن جائے. لیکن بزرگ آدمی تھے تو لوگوں نے کہا کہ نہیں، امام تو تم ہی رہو گے. لیکن ہوتا ہے نا کہ دل میں ایک بات کہ یہ صحیح نہیں ہے، تو پھر بڑے آدمی کے پاس جاتا ہے. آدمی کیا کرتا ہے، اب یہ بات یہاں تو بنی نہیں، اب چلیے آگے چلے جاتے ہیں. تو حضور کے پاس گئے لوگ اور حضور کو جا کے کہا کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے، قل هو اللہ بھی پڑھتے ہیں اور دوسرا بھی پڑھتے ہیں. حضور نے بھی بولا بھائی یہ کیا کرتے ہو، کیوں ایسا کرتے ہو؟ تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ مجھے اللہ کی چونکہ اس میں صفات ہیں تو مجھے اس صورت سے بڑی محبت ہے، تو اس وجہ سے میں یہ کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اس صورت سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ نے تمہارے لیے جنت کو طے کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت کو طے کر دیا. یہ اصل میں عشق ہوتا ہے. یہ کیا ہوتا ہے، عشق ہے. جیسے آدمی کو جس سے عشق ہوتا ہے اس سے بات کرنے کی بہت جی چاہتا ہے نا. تو یہ اللہ کی صفات ہے. جس کو اللہ کا سے عشق ہو جاتا ہے پھر اللہ کا نام لینے میں بڑا مزہ آتا ہے، اللہ کی صفات بیان کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے، اللہ کی وحدانیت بیان کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے. وہ جب بھی اللہ کا نام لیتا ہے تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے نا. اسی لیے ہمارے بزرگوں میں آتا ہے کہ ایک ایک دن میں 1.25 لاکھ مرتبہ اللہ کا نام لیتے تھے. ایک ایک دن میں 1.25 لاکھ مرتبہ اللہ کا نام لیتے تھے. ہم تو ایک تسبیح بھی نہیں پڑھتے. ہماری کیا محبت ہے. وہ 1.25 لاکھ مرتبہ اللہ کا نام، اور صرف مرد نہیں عورتیں بھی ایسی تھی کہ جو اتنی مرتبہ اللہ 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 کرتے تھے ہے نا. تو یہ ہے، تو یہ محبت ہوتی ہے. اسی طرح اس کی ایک فضیلت حدیث شریف میں یہ آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اس کو 10 مرتبہ پڑھے گا تو اس کے لیے جنت میں ایک محل بن جائے گا. 10 مرتبہ پڑھے تو جنت میں ایک محل. جو 20 مرتبہ اس کو پڑھے گا تو اس کے لیے جنت میں 2 محل. 30 مرتبہ پڑھے گا تو جنت میں 3 محل. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ تو پھر ہم محل بناتے ہی چلے جائیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین جواب بھی دے دیا ساتھ میں کہ اچھی چیز ہے آدمی پڑھتا چلا جاوے اور محل بناتا چلا جاوے. اپنے دنیا کے محل تو جلدی بنتے نہیں ہیں. محل تو کیا گھر نہیں بنتا نا، دنیا کا گھر جلدی نہیں بنتا. وہ محل تو اللہ نے بہت آسان رکھا ہے. تو اتنے آسان. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اللہ تو بہت دینے والا ہے، اللہ کے خزانے میں کمی. تم پڑھتے پڑھتے تھک جاؤ گے، اللہ دیتے دیتے نہیں تھکتا. اللہ دیتے دیتے نہیں تھکے گا. تو اس لیے اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس کو پڑھنی چاہیے، خوب پڑھنی چاہیے اور اپنے محل تیار کرنے چاہیے. خیر، تو یہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہے. تو اصل اس میں توحید ہے. اس میں توحید کہ اللہ ایک ہے، اللہ تنے تنا. اس کے علاوہ بہت سارے دنیا کے اندر عقیدے ہیں. اس میں سے ایک دہریے لوگ ہوتے ہیں. دہریہ کس کو کہا جاتا ہے کہ وہ یہ مانتے ہیں کہ یہ سب اللہ کچھ نہیں ہے، کوئی ذات نہیں ہے. تو بولے یہ سب بنا کیسے؟ بولے بس ایک دھماکہ ہوا اور یہ سب چیز وجود میں آ گئی. ایک دھماکہ ہوا اور یہ سب وجود میں آ گئی. جو پڑھے لکھے ہیں انہیں بھی یہ سب معلوم ہوگا کہ یہ بھی ایک عقیدہ ہے لوگوں کا. ان کو دہریہ کہا جاتا ہے کہ وہ یہ سب کچھ بھی مانتے نہیں ہے. حالانکہ ان کی عقل نہیں چلتے، ان کی عقل چلتے نہیں. ایک مرتبہ ایسے ہی آدمی سے ایک بزرگ کا واسطہ پڑ گیا اور اعلان ہو گیا کہ بھائی یہ دونوں آپس کے اندر ایک مجلس کے اندر اپنے اپنے دلیل دیں گے. وہ طے ہو گیا کہ ہاں بھائی اتنے بجے وہاں پہنچنا ہے، اتنے بجے اس جگہ پر پہنچنا ہے. سب جمع ہو گئے. وہ آدمی بھی آ گیا جو دہریہ تھا، وہ بھی آدمی آ کر بیٹھ گیا. اب 1 گھنٹہ ہوا، 2 گھنٹے ہوئے، 3 گھنٹے کے بعد وہ مولانا صاحب آئے. وہ مولانا صاحب کانپتے کانپتے وہاں پہنچ گئے. پھر اس نے کہا کہ کیا ہوا، کیوں اتنے لیٹ ہوئے؟ بولے کیا کر سکتا تھا، اب مجھے دریا پار کر کے آنا تھا اور کوئی کشتی نہیں تھی وہاں پر کوئی کشتی نہیں تھی. تو پھر اس نے کہا تو پھر آئے کیسے؟ اس نے کہا کہ جب کشتی نہیں تھی تو
تو یہ 3 گھنٹے کے بعد بھی آئے کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ اصل میں ہوا ایسا کہ میں بہت دیر تک وہاں کھڑا رہا تو ایک دم سے ایک جھاڑ جو تھا وہ کٹا، اور کٹنے کے بعد وہ کشتی نما بنا، اور جب وہ کشتی نما بن گیا تو میں بیٹھ کر یہاں تک پہنچ گیا۔ تو وہ کہنے لگا کہ دیکھو یہ تمہارے مولانا صاحب کا دماغ خراب ہو گیا۔ وہ کیا کہنے لگا کہ مولانا صاحب کا تمہارے دماغ خراب ہو گیا، یہ کہتے ہیں کہ جھاڑ آٹومیٹک کٹ گیا اور پھر وہ آٹومیٹک کشتی بن گئی اور پھر اس پہ بیٹھ کر ہی آیا۔ تو مولانا نے کہا بے وقوف، ایک جھاڑ جب نہیں کٹ سکتا کسی کے کاٹے بغیر، یہ اتنا بڑا نظام کسی کے بنائے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ اتنا بڑا نظام جو ایک ترتیب سے چلتا چلا جا رہا ہے، تو یہ اتنا بڑا نظام کیسے کسی کے بنائے بغیر چل سکتا ہے؟ تو وہیں پہ اس کا سب ختم ہو گیا۔ خیر، تو یہ بھی ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو یہ نہیں مانتے۔ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ مانتے ہیں لیکن اس کے پاس کوئی طاقت نہیں مانتے، کہ کوئی اس کے پاس طاقت نہیں ہے۔ تو ایسا کیسا معبود کہ ہوئے لیکن اس کی کوئی طاقت ہی نہ ہو، سب بنائے اور پھر اس کی طاقت ہی ختم ہو جائے، تو یہ تو کوئی معبود نہیں ہوا۔ بعض لوگ وہ ہیں کہ جو اللہ کی صفات دوسروں کے اندر مانتے ہیں، جیسے یہ جو کافر لوگ ہیں، یہ کافر، اور اسی طریقے سے مکہ والے جو لوگ تھے وہ بھی اللہ کو تو مانتے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ لوگ شریک کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ وہ لوگ شرک کرتے تھے کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ اسی لیے ان لوگوں کے متعلق قرآن بار بار یہ بات کو ذکر کرتا ہے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی تھی تو وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے، پھر مصیبت ہٹا دے گئے تو پھر دوسرے معبودوں کو بھی پکارنے لگتے تھے۔ یہ ان کی صفت قرآن نے بار بار بیان کی ہے۔ اب یہاں ہم تھوڑی دیر ٹھہر کر یہ سوچیں کہ ہم بھی تھوڑے ایسے ہی ہیں، ہم بھی تھوڑے جہاں ہم کو مصیبت آتی ہے، ضرورت پڑتی ہے تو اللہ اللہ کرتے ہیں، اور پھر وہ جہاں مصیبت ختم ہو گئی، ضرورت پوری ہو گئی تو دنیا میں ایسے مست ہوتے ہیں کہ اللہ ہی کو بھول جاتے ہیں، اللہ ہی کو۔ تہجد بھی شروع ہو جاتی ہے، اشراق چاش سے اوابین سب پڑھتے ہو جاتے ہیں، کیوں؟ ضرورت آئی ہے، مصیبت آئی ہے۔ تو حالانکہ یہ بھی اچھا ہے لیکن ہونا یہ چاہیے کہ ہر وقت ہم اس کے اوپر رہیں، ہر وقت ہمارا تعلق اللہ سے قائم رہے۔ تو یہ سارے بہت سارے عقیدے دنیا کے اندر چلتے ہیں، ان سب کو ختم کیا کہ اللہ کیسا ہے، اللہ تبارک و تعالی کیسے ہیں۔ قل هو اللہ احد، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ تنے تنہا یکتا ہے، وہ اللہ تنے تنہا ہے، یکتا ہے۔ یہاں احد لائیں، یہ احد کا لفظ دوسری جگہ پر صفت کے طور پر کہیں نہیں آئے گا، ہاں نفی یعنی نہ کے لیے آتا ہے کہ کوئی نہیں، گھر کے اندر کوئی نہیں ہے تو وہاں احد آتا ہے، لیکن کسی کے صفت کے طور پر کہ وہ احد ہے ایسا کسی کے لیے نہیں آتا، صرف اللہ کے لیے کہ اللہ احد ہے۔ عربی زبان میں ایک احد آتا ہے اور ایک واحد آتا ہے، کہ واحد اسنان ثلاث، واحد کے معنی ایک، اسنان دو، ثلاث تین، اربع چار، یہ اس طریقے سے یہ سب ہے۔ اور یہاں احد آئے، احد بھی ایک کے لیے، لیکن دونوں میں بہت بڑا فرق ہے، دونوں میں بہت بڑا فرق۔ اللہ نے یہاں واحد نہیں کہا، واحد تب بھی ایک اور احد تب بھی ایک، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ عربی زبان کے اندر ہر لفظ جو ہوتا ہے نا، ہر لفظ کا کچھ نہ کچھ معنی الگ ہوتا ہے، اردو زبان میں ایسا نہیں ہوتا، اردو زبان ایسی نہیں، عربی زبان میں تو ہر اعتبار سے الگ۔ تو احد کس کو کہا جاتا ہے؟ احد اس کو کہا جاتا ہے جس کا کوئی جز بھی نہ ہو، جو اکیلا ہو، اور اکیلا ایسا کہ اس کا کوئی جز نہ ہو، اس کے اجزاء نہ ہو۔ کیا مطلب؟ جیسے یہ ڈیکس ہے تو یہ ہے ایک ہے تو، لیکن اس کے اجزاء، یہ اوپر کا پارٹیا الگ ہے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، یہاں کا الگ ہے، یہ سب الگ الگ چیزوں سے مل کر پھر یہ ایک تیار ہوا ہے، پھر یہ ایک تیار ہوا، تو اس کے اجزاء ہیں، تو اس کو واحد کہیں گے، اس کو احد نہیں کہہ سکتے، اس کو احد۔ احد وہ ذات ہے کہ جس کے کوئی جز ہی نہیں ہے، جس کے اجزاء ہی نہیں ہے، کہ وہ احد ذات ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تو احد ہے، وہ اکیلا ہے، ایسا اکیلا ہے کہ اس کا کوئی جز نہیں، وہ ایسا ہے۔ اور پھر اللہ الصمد، اور اللہ بے نیاز ہے۔ صمد کے معنی عام طور پہ جو کیے جاتے ہیں نا، وہ کیے جاتے ہیں بے نیاز، کہ اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ جو چاہے وہ۔ لیکن یہ معنی پورے اس صمد کے جو مطلب ہے اس کو پورا ادا نہیں کر سکتے۔ صمد کے اصل معنی کیا بنتے ہیں کہ وہ ذات جس کے سب محتاج ہوں اور وہ کسی کی محتاج نہ ہو، وہ ذات جس کے
سب محتاج ہوں، ہر چیز جس کی محتاج ہو اور وہ کسی کا محتاج نہ ہو، اس کو کہتے ہیں صمد. کہ اللہ وہ ذات ہے کہ ہر آدمی، ہر چیز، ہر ذرہ اللہ کا محتاج ہے، ہر پتا اللہ کا محتاج ہے. ہم جو یہ دیکھ رہے ہیں اس میں بھی اللہ کے محتاج ہیں، ہم سن رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، اس میں بھی ہم اللہ کے محتاج ہیں. ہم کھا رہے ہیں، کھانا اندر جاؤ، اس میں بھی ہم اللہ کے محتاج. پیشاب نکلے، اس میں بھی ہم اللہ کے محتاج، ہر چیز میں محتاج. سورج نکلے، سورج اللہ کا محتاج ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز سورج ہوتا ہے، اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے، اس کے بعد سورج نکلتا ہے، اس کے علاوہ وہ نکل نہیں سکتا. کہ ہر چیز دنیا کی جو ہے وہ اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں. اللہ کسی کا محتاج نہیں. وہ تو ہاتھیوں والے لشکر کو چاہے تو ابابیل کو بھیج دے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کو، اور ان کو ختم کر دے. وہ چاہے تو سمندر میں رستہ کر کے موسیٰ علیہ السلام کو نکال دے اور فرعون کو لا کے اسی کے اندر ڈبو دے. وہ چاہے تو مچھر کے ذریعے بڑے سے بڑے ظالم بادشاہ کو ختم کر دے اس کے لیے. اچھا، یہ سب بھی اس کو ضرورت نہیں، اس کا بھی اللہ محتاج نہیں. دوسری جگہ پہ یہ بھی ملتا ہے کہ بہت سو کو ایک وہ واقعہ، جیسے آگے جب تفسیر ہوگی پہلے دوسرے پارے کی، اس میں آئے گا کہ اللہ نے کہا منہ تو سارے کے سارے مر گئے، کسی چیز کی ضرورت نہیں. اللہ نے کہہ دیا مر جاؤ تو مر گئے، اللہ نے کہہ دیا تو اللہ تو کہہ دے ہو جاؤ تو ہو جاوے. اللہ کسی کا کوئی محتاج نہیں ہے، کسی چیز کا، کسی چیز میں اللہ کسی کا محتاج. تو وہ ہے الصمد، وہ صمد ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے اور سب ہر چیز میں اس کے محتاج. ایک ایک سانس میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں، ہمارا کچھ بھی نہیں. کہ وہ ذات ہے کہ اللہ الصمد، کہ جب سب اس کے محتاج ہیں اور وہ کسی کا محتاج نہیں، تو پھر لوہا، سونا، چاندی، یہ سب کا بھی اللہ محتاج نہیں. تو اس کا اللہ، اگر اللہ سونے کا ہوتا تو مطلب یہ ہوا کہ پہلے سونا ہے اور اس کے بعد اللہ بنا ہے، تبھی بنے گا نا. زیور کب بنتا ہے؟ پہلے سونا ہے، اس کے بعد زیور بنتا ہے. تو یہاں اللہ کسی کا محتاج ہی نہیں، وہ سونے چاندی کسی چیز کا محتاج نہیں ہے. وہ ایک ذات ہے جو زبردست ذات ہے. اور وہ کیسا ہے؟ لم یلد ولم یولد. وہ بعض لوگوں نے پوچھا تھا کہ اس کے ماں باپ کون ہے، اس کی اولاد کون ہے. اللہ نے کہا کہ اس نے کسی کو نہیں جنا اور وہ کسی سے جنا نہیں گیا. اس نے کسی کو نہیں جنا اور وہ کسی سے جنا نہیں، اس کا کوئی باپ نہیں ہے. اس کا کوئی، اگر باپ ہوتا تو اس صورت میں پھر وہی مسئلہ آتا. بیٹا ہوتا تب بھی وہی مسئلہ آتا. کیا باپ اور بیٹے دونوں برابر کے ہوتے ہیں؟ باپ سید ہے تو بیٹا بھی سید، باپ خان ہے تو سید بیٹا بھی خان ہوگا. تو یہ تو دو ہو گئے، یہ تو کتنے ہو گئے؟ دو ہو گئے. اور اللہ تو کیسا ہے؟ احد ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا تنہا ہے، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں. تو یہ ان کا بھی جواب دے دیا گیا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا کوئی ساجی بھی نہیں ہے، اس کا کوئی شریک بھی، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. وہ تنہا ہی سب کچھ کرتا ہے وہ. اور معبود ہونا بھی ایسا چاہیے، جو دوسرے کا محتاج ہو وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کیسے ہو سکتا ہے جو دوسرے کا محتاج ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی ذات اور صفات کو بتایا ہے کہ اللہ جو ہے وہ تو تنہا ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی نے نہ پیدا کیا نہ اس نے کسی کو پیدا کیا. جب اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا تو اس سے یہ جو مشرکین ہیں، کہ مکہ کے جو مشرکین تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ جو ملائکہ ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. ملائکہ کو یہ لوگ کیا مانتے تھے؟ اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے. اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو جنا نہیں. یہودی لوگ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے، عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے. یہ سب کی اللہ نے یہاں نفی کر دی، یہ سب کی اللہ نے یہاں نفی کر دی کہ اللہ تو ایک ذات ہے جو وراء الورا ہے، جس کو ہم اپنے تصور میں لا نہیں سکتے، اپنے دماغ کے اندر لا نہیں سکتے. ہاں، کہ ہمارا دماغ کا جو پناہ ہے وہ بہت چھوٹا ہے اور اللہ کی ذات بہت بڑی ہے، بہت عالی شان ہے، کہ اس کو ہم دماغ میں سوچنا چاہیں تو ہم اس کو سوچ نہیں سکتے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی ذات میں غور مت کرو، اللہ کی جو کاریگری ہے اس کے اندر غور کرو کہ اللہ چلاتا کیسے. اللہ چلاتا. ہماری ذات، ہماری خود کی ذات کے اندر غور کریں تو ہمیں اللہ کی پہچان حاصل کہ ہمیں اللہ نے کیسا بنایا، ہر چیز کو اپنی اپنی جگہ پر کیسا فٹ کیا ہوا ہے.
کہ جو دو چیزیں دی وہ کسی ایک دم برابر سرابر دونوں چیزیں عطا کی. ہر چیز اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ ہم اس سے اللہ کو پہچان سکتے ہیں. دنیا کی ہر چیز اللہ کے اوپر دلالت کر دی ہے. تو یہ ہے، تو یہ صورت زبردست صورت ہے جس کے اندر اللہ نے اپنی پہچان کروائی. اللہ نے اپنی پہچان کروائی ہے، اور حقیقی پہچان اس وقت ہوگی جب ہم جنت میں پہنچ جائیں گے اور اللہ کا دیدار ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا. اسی وقت ہمیں سمجھ میں آئے گا. اس سے پہلے تو نہ ہماری آنکھ دیکھنے کے لائق ہے، نہ ہمارے دماغ سوچ سکتے ہیں. صرف ایک تجلی اللہ کی جب آئی تھی تو پہاڑ اس کو برداشت نہیں کر سکا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو برداشت نہیں کر سکے اور وہ بے ہوش ہو گئے. وہ تجلی تھی. تو پھر اللہ کی ذات تو اس کو کیا کہنا، کہ اس لیے اللہ سے محبت ہونی چاہیے. سب کچھ کیا ہے؟ صرف اللہ ہی اللہ ہے. سب کیا ہے؟ صرف اللہ. لا محبوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا مقصودی الا اللہ. کہ میرا کوئی مطلب نہیں ہے، میرا کوئی مطلوب نہیں ہے، میرا کوئی مقصد نہیں ہے، میرا کوئی محبوب نہیں. کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ ہے، جس نے مجھے پیدا کیا، جو مجھے چلا رہا ہے، جو مجھے سب کچھ دے رہا ہے. کہ بس اس ذات سے جڑ جانا، اس ذات سے جڑ جانا. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی معنی میں ہمیں اللہ کی پہچان عطا فرمائے. ابھی تو ہم اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. ابھی تو ہم اللہ کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. یہ تو صرف توحید ہے. ہم جو یہ صرف کہہ دیتے ہیں کہ اللہ ہی نے سب کچھ پیدا کیا، اللہ ہی نے سب کچھ پیدا کیا، یہ تو توحید کا ایک درجہ ہے جس سے ہم اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں. اصل مقصد کیا ہے جو ابھی کہا گیا، کہ ہمارا مطلوب، ہمارا مقصود، ہمارا محبوب سب کچھ اللہ بن جائے. جیسے کہ ہمارے بزرگان دین نے ایسی زندگی گزار کے بتائی. یہ مقصود ہے. اگر اس پر ہم آ رہے ہیں تو ہم اپنے مقصد کے اوپر آنا ہے کہ اس کو ہمیں پیدا کرنا ہے. اور یہ پیدا ہوتا ہے عموماً کسی اللہ والے کی صحبت میں رہ کر. یہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ کسی اللہ والے کی صحبت میں جو آدمی رہتا ہے اور اپنی زندگی گزارتا ہے اس کے مشورے سے. تو یہ صفت اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلدی عطا کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اللہ سے جڑنا چاہیے اور اسی کی محنت کرنی چاہیے. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك المن كله يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا اللہ ہم تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ امت کو اپنی طرف رجوع کی توفیق عطا فرما. یا اللہ امت کے حال پر رحم فرما. یا اللہ امت جہاں کہیں پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو ختم فرما. یا اللہ اپنی پہچان عطا فرما. یا اللہ اپنی معرفت عطا فرما. یا اللہ اپنا تعلق عطا فرما. یا اللہ اپنی محبت عطا فرما. یا اللہ پوری زندگی آپ کو، یا اللہ پوری زندگی آپ کے حکموں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ایک لمحے کے لیے بھی آپ سے غافل ہونے سے پوری حفاظت فرما. یا اللہ ہر وقت اپنا دھیان نصیب فرما. یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما. یا اللہ تمام جائز تمناؤں کو پورا فرما. یا اللہ موت تک ہمیں کسی کا کسی اعتبار سے محتاج نہ بنا. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین.